اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، بیٹا ہمارا لیکچر نمبر ہے 32۔ غزل کر رہے تھے ہم، ہماری دوسرے شاعر کی پہلی غزل ہے، شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ تیسرا شعر ہے اس کا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ نازک مزاج، حساس، معمولی بات کو بھی برداشت نہ کرنے والا، چمن باغ، خندہ گل پھولوں کی ہنسی یعنی پھولوں کا کھلنا، حزیں غم زدہ یا رنجیدہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا، میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ پھول کی مسکراہٹ بھی طبیعت پر گراں گزرتی تھی۔ دوبارہ مفہوم سن لیں، میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ پھول کی مسکراہٹ بھی طبیعت پر گراں گزرتی تھی۔ مصحفی قادر الکلام شاعر ہیں، ان کی شاعری میں غنایت، لہجے کی نرمی، تصویر کاری، جذبات نگاری اور نفسیات انسانی کے بہترین مرقع ملتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے اپنے نازک مزاج ہونے کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے خوبصورت استعارات سے کام لیتے ہوئے اپنے خیال کو پیش کیا ہے، جو اس قدر مؤثر اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو اپنے دل کی داستان ہی معلوم ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں ہنس مکھ اور خوش مزاج افراد سے کھچا کھچا رہنا بظاہر ایک غیر معمولی بات ہے، الگ تھلگ رہنا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس باغ ہستی میں گلوں کی سی تازگی رکھنے والے چہروں کی مسکراہٹ دل پر بوجھ بنتی ہے، بری لگتی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ دل کی دنیا بنجر ہو تو رنگین نظارے آنکھوں کو نہیں اچھے لگتے۔ ہنستے مسکراتے لوگ انسان کے غم کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ منظر داخلی مناظر سے میل نہیں کھاتے اور کبھی پس منظر میں کسی حسین وقت کی یادیں ہوتی ہیں جو دل کی گھات لگائے بیٹھی رہتی ہیں اور ہر پل ایک کسک بن کر روح کو کچوکے لگاتی رہتی ہیں۔ نتیجتاً زندگی کا حسن چھن کر رہ جاتا ہے۔ گزرے وقت کے حالات و واقعات نہ تو فراموش کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے سہارے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ماضی میں دیے گئے کسی کے زخم حال میں کسی کی جانب سے کی جانے والی وفاؤں کو نہ صرف روند ڈالتے ہیں بلکہ دل میں غم کا ایک طویل سلسلہ سر اٹھاتا ہے۔ کسی کی مغرورانہ مسکراہٹ کے تیر حال کی پرخلوص مسکان کو دبا دیتے ہیں۔ انسان کو یہی لگتا ہے کہ پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، تو وہ شخص بہت غلط تھا، تو جو اب والا ہے وہ چاہے پرخلوص ہی کیوں نہ ہو، ہمیں وہ بھی غلط ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور نفرتوں کی زنجیر جو کسی ظالم نے جوڑی، محبتوں کی ڈوریاں باندھنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محبت سے، عنایت سے، وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ دراصل شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا نازک مزاج تھا کہ باغ میں پھول کی مسکراہٹ دیکھ کر غمگین ہو جاتا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب انسان کا دل اداس اور دل کی دنیا ویران ہو تو باہر کی رونقیں اور خوشیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس کو اداس کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہی بات مصحفی بیان کرتے ہیں کہ باغ میں مسکراتے ہوئے پھول مجھے غمگین کرتے ہیں، مسکراتی ہوئی کلیاں میرے دل پر بوجھ ڈالتی ہیں اور میں غم و حزن کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں۔ مجھے خندہ گل سے آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ باہر کا ماحول
انسان کو ویسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسی اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ موسم بہار میں جہاں کھلے ہوئے پھولوں کو خوش مزاج شاعر مسکراتے چہروں سے تشبیہ دیتے ہیں، وہیں دکھی دل اور غمگین لوگ، جن میں شاعر بھی شامل ہے، ان پھولوں کو دیکھ کر مزید افسردہ ہو جاتے ہیں۔ شاید پھولوں کا مسکرانا ان کو اپنی حالت پر پھولوں کا طنز معلوم ہوتا ہے، یا اس طرح کسی محبوب کے ہنسنے کی ادا ان کو یاد آ جاتی ہے۔ اس پرفضا اور خوشگوار ماحول میں شاعر جیسے درد دل رکھنے والے لوگ اس ماحول کو بھی اداسی اور یسمردگی کی فضا میں سوگوار محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جتنا بھی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو، غم عشق اور مشکلات زمانہ سہتے سہتے اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ اس قدر نازک مزاج بن جاتا ہے کہ معمولی واقعات اس کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پھر اس کا دماغ اور دل کا داغ غم اور خوشی کی کیفیات اور محرکات میں بمشکل فرق کر سکتا ہے۔ اسے لگتا ہے سب ایک ہے۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارا، تھوڑا مزاحیہ بھی ہے لیکن حقیقت کے بھی قریب ہے۔ دونوں طرح سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ یعنی ہمدم دوست ساتھی، پہلو ساتھ قریب سینے کی جگہ جہاں دل ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں مفہوم ہے، محبوب کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ عاشق اپنا دل اسی کے پاس چھوڑ آیا جس کے پاس وہ بیٹھا تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اردو غزل کے روایتی کلاسیکی عاشق مزاج اور سادہ لو محب سے تعارف کرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے دوست، میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا کہ میں محبوب کے قریب بیٹھا تھا، پھر یوں ہوا کہ میرا دل اسی کے پاس رہ گیا۔ دیکھا جائے تو محبوب کی مرضی ہے جو عاشق کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ اس میں تصور بھی اسی کا ہے، تصویر بھی، خیال بھی اسی کا ہے اور جمال بھی۔ یہ دل تو اس بے نیاز کی ملکیت ہے جس کے لیے ایک نیاز مند عاشق پلکیں بچھائے بیٹھا ہے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ اس کا دل بھی محبوب کی رعیت ہے، ملکیت ہے، رعایا ہے، جاگیر ہے۔ یہ دل خود اسی کی قربت کو ترجیح دیتا ہے۔ سو عاشق تو چاروں ناچار اس کی محفل سے اٹھ کر آ گیا، مگر عاشق معصوم کا دل یہ جدائی بھلا کیوں کر گوارا کرتا، اس لیے محبوب کے پاس ہی رہ گیا۔ دل گیا تم نے لیا ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں۔ بخش دینا پیار کی گستاخیاں، دل ہی قابو میں نہیں رہا ہم کیا کریں۔ اس وقت یہ تو احساس نہ ہو سکا کہ کیا ہوا، لیکن جب گھر آ کر محسوس کیا تو سینے میں دل ہی نہیں تھا۔ شاعر اس روداد کو اپنے دوست کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح محبوب کی محفل میں غیر محسوس طریقے سے اپنے دل سے ہاتھ دھو بیٹھا، دراصل دل پر اختیار نہیں رہا۔ پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی، وہ دل کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو بھی شامل کر رہا ہے۔ پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ محبوب، میں تیرے پاس بیٹھا تھا، میرا دل وہیں رہ گیا۔ جی بیٹا، 5واں شعر ہے ہمارا، بہت بامعنی بامقصد شعر ہے۔ شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے شاعر نے اس میں۔ آخر کو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ نو بہار، نئی بہار، بہار کا موسم، شہید عشق، عشق کی راہ میں شہید ہونے والا، زیر زمیں، زمین کے نیچے۔ مفہوم ہے اس کا، موسم بہار میں شہیدوں کا لہو گل لالا کی صورت میں اگ کر زمین سے باہر آ گیا ہے۔
تشریح طلب شعر میں شاعر نے صنعت حسن تعلیل کی ایک عمدہ مثال پیش کی ہے۔ صنعت حسن تعلیل کیا ہے بیٹا؟ یہ ایک ایسی صنعت ہے، ایسی صنعت بیان ہے جس میں کسی بات یا حقیقت کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے جو حقیقت سے کوئی معنوی یا ذاتی رابطہ نہ رکھتی ہو، کوئی واسطہ نہ رکھتی ہو، کوئی تعلق نہ رکھتی ہو، مگر نہایت بھلی معلوم ہو، پڑھنے والوں کو اس میں کوئی آبجیکشن نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہی کچھ اس شعر کی صورتحال ہے۔ گل لالہ کی سرخ رنگت کی بھلے کوئی بھی وجہ ہو، سائنس نے اس کے سرخ رنگ اور لالی کی کوئی بھی دلیل پیش کی ہو، شاعر کے نزدیک اس کے سرخ خوش رنگ سراپے کا ایک ہی سبب ہے کہ شہید کا لہو جو اس زمین پر ٹپکا تو اس نے زیر زمین راحت نہ پائی، بلکہ اس لہو سے گل لالہ کو نمو پائی، گل لالہ بن کر سامنے آ گیا۔ غالب نے اس سے بھی زیادہ شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے کہا صرف پھول نہیں وہ ساری خوبصورتی لا سکتے جتنی زیادہ خوبصورتی شہیدوں کے لہو میں ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں غالب؟ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یعنی کتنی حسین صورتیں جو مٹی میں مٹی ہو گئیں۔ مردان جواں ہمت کا گرم خون، اس میں موجزن جذبات کی حدت ہی ہے جو ہر لمحہ کچھ کر گزرنے اور حق و صفا کا پرچار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے پر اکساتا اور آمادہ کرتا ہے۔ جو لہو ایک غازی کی رگوں میں ٹھاٹھے مارتا ہے، اسے بھلا کب ایک شہید کے جسم میں قرار آ سکتا ہے؟ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، ان کے خون میں وہی روانی زندگی اور جذبات ہوتے ہیں۔ یہ لہو زیر زمین کہاں سکون پا سکتا ہے؟ آخر کار گل لالہ کی صورت میں اگ آتا ہے اور عین موسم بہار میں اپنی رعنائیاں اور جہان رنگ و بو میں لوٹاتا ہے۔ نکلا ہے لالہ خاک کے نیچے سے سرخ سرخ، نکلا ہے لالہ خاک کے نیچے سے سرخ سرخ، رنگین ہوا ہوا شہیدوں کے خون میں نہا نہا۔ عشق ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے، یہ کائنات عشق کا محاصل ہے۔ اور پھر اگر شاعر نے گل لالہ کی نمو اس شہید عاشق کے لہو سے بتائی تو کچھ بعید نہیں کہ اس لہو نے ہی گل لالہ کو زندگی کی رعنائی دی ہو۔ ایک عاشق جب جذب صادق سے لبریز ہو کر محبوب پر جان لٹاتا ہے تو اس کے خون جگر سے دیا جانے والا یہ رنگ قطعاً رائے گاہ نہیں جاتا، بالکل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ حیات جاوداں سے سرفراز ہوتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ یہ خون زیر زمین کچھ عرصہ رہا، مگر ان جوانوں کا خون تھا جو زندگی میں بھی اپنے خون کی حدت سے جل اٹھتے تھے۔ ان کی رگوں پہ میں کچھ کر دکھانے کی تڑپ تھی، یہی تڑپ تو ان کو شہادت کے مقام تک لائی تھی۔ اب شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد بھی بے قرار خون کچھ کر دکھانے کے جوش سے بے چین تھا۔ بالآخر موسم بہار میں یہ خون لالے کی سرخی کی صورت میں نمودار ہوا۔ جی بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔